بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہام کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یار بھائی انہیں پسند کرتے ہیں، اسی لیے کل ان کا نکاح تھا۔ ان کی امی نے کروائی تھی یہ شادی، اب وہ ہماری بھابھی ہیں۔ اس نے مناسب لفظوں کا چناؤ کیا لیکن مجھے کیوں نہیں بتایا انہوں نے؟ میں کسی سے بات نہیں کروں گی، اکلوتی بہن ہو کر بھی میں اپنے بھائی کی شادی میں شامل نہیں ہو سکی۔ کسی دن آپ بھی ایسے نکاح کر لینا اور مجھے بعد میں بتانا۔ وہ ناراضگی سے روتے ہوئے بولی۔ روحان تو گھبرا ہی گیا، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ اگر اسے حالے اور روحان کے نکاح کا پتہ چلا تو کیا ری ایکشن ہوگا اس کا؟ لیکن پھر سر جھٹک دیا۔ وہ کون سا اصلی نکاح تھا، بس حالت کے پیش نظر کیا گیا تھا، اور وہ جب سچ میں اپنی محبت سے شادی کرے گا تب اپنی بہن کے سارے ارمان پورے کرے گا۔ اچھا نا، ناراض مت ہو، کچھ وجوہات تھی کہ سب جلدی کرنا پڑا۔ اب رونا تو بند کرو، میری شادی میں اپنے سارے ارمان پورے کرنا۔ اس نے اسے بہلانے کے لیے کہا اور تھوڑی دیر تک وہ بہل بھی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی زریان نے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا اور اس کا منہ دبوچ لیا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ تم نیچے اس حالت میں کیوں آئی؟ اس نے پوچھا تو اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ وہ اس کے کھینچنے پر ہی گھبرا گئی تھی۔ اس نے تیزی مچائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر سجا غصہ دیکھ وہ مسکرائی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا اور اسے بہت مزہ آ رہا تھا اسے غصے میں دیکھ کر۔ کیوں ڈیئر ہسبینڈ، میری حالت میں ایسا کیا ہے؟ کپڑے تو پہن رکھے ہیں، اس نے مزہ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اس لڑکی کی ہٹ درمی پر اسے گھور کر رہ گیا اور بنا کچھ کہے اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنا تمام غصہ اس کے ہونٹوں پر نکالنے لگا۔ اس کی سانسیں بند ہونے لگیں تو وہ اس کے سینے پر مکہ مارنے لگی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ جب اپنے ہونٹوں پر اس کے خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو اسے آزادی دی تھی۔ وہ تھکا ہارا ابھی شہر سے لوٹا تھا۔ جیسے ہی لاؤنج پر رکھے صوفے پر نظر پڑی تو اسے حیرت ہوئی۔ وہ معصوم پری پیکر سکڑی سمٹی صوفے پر لیڈی خواب خرگوش کے مزے میں مصروف تھی۔ اس نے ایک پل کو سوچا اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ جائے۔ اسے ابھی تک اس دن والی بیڈ ٹچ والی بات بھولی نہیں تھی، لیکن اس کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے۔ صوفے کے پاس پہنچ کر اسے دھیمی آواز میں پکارا، ہالے ہالے، لیکن شاید وہ نیند کی بہت پکی تھی، ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اس نے 2-3 بار آواز دی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا تو اس نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ سامنے اس دشمن جاں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ دوپٹہ اس کے قدموں پر سلامی دے رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ میں کب آیا اور کب گیا یہ تمہارا سر درد نہیں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ تم یہاں کیوں سو رہی ہو؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، نظریں جھکائے اس نے کہا تھا۔ کیوں؟ تاکہ سب کے سامنے میری عزت 2 کوڑی کی کر دو۔ اس نے بھی خوب بھگو کر طنز مارا۔ نہ جانے کیوں آج حالی کی آنکھیں اسے عجیب لگ رہی تھی۔ وہ اس سے شرما رہی تھی جبکہ اس نے تو ایسا کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ نہیں پلیز، سوری نا، میں پکا نہیں کروں گی۔ روحان اس نے بھیا کہنے سے روکا خود کو۔ نظریں اب بھی زمین پر ٹکی ہوئی تھی۔ ایک تو اس کا حلیہ ریڈ کلر کی کرتی کے ساتھ بلیک پلازو اس کی گوری رنگت پر خوب چمک رہا تھا، اوپر سے بنا دوپٹے کا سراپا اس کے لیے امتحان بنا ہوا تھا۔ اسی لیے بنا کچھ کہے وہ جانے لگا کہ اس کے قدم تھمے۔ اسے اپنی پیٹھ پر نرم نرم ہاتھوں کا لمس اور سینے پر کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ وہ اپنی جگہ پتھر کا ہوا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں کبھی بھی ہماری باتیں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ مجھے پتہ ہے اللہ اور شوہر دونوں ناراض ہوتے ہیں، کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی میں،
آپ ناراضگی چھوڑ دیں۔ اس کے ہونٹوں کا نرم لمس اسے اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی دھڑکن نے الگ شور مچا دیا۔ اسے خود کو روکنا انتہائی مشکل کام لگا۔ اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سینے سے ہٹائے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اللہ جی، میں نے منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے، لیکن میں ان کو روز مناؤں گی، بس آپ مجھ سے ناراض مت ہونا۔ ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، صبح پکا مناؤں گی۔ می جان اور ماما کے سمجھانے کا اثر تھا کہ اس کے چھوٹے سے دل و دماغ میں نقش ہونے لگا تھا۔ وہ اس کی کچی عمر میں آنے والا پہلا مرد تھا جس نے کورے کی طرح صاف دل پر اپنا قدم رکھ دیا۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا شوہر کو کیسے مناتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ازا کی ناراضگی پر اسے ایسے ہی منایا کرتی تھی۔ اسے لگا وہ بھی مان جائے گا، لیکن وہ نہیں مانا۔ جب اپنے ہونٹوں پر اس کے خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو اسے آزادی دی، تو درد کے مارے بہت مشکل سے اس نے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکا۔ وہ کہاں عادی تھی ان سب کی؟ لگتا ہے میری بیوی کو میری قربت کی بہت چاہ ہے، اس لیے مجھے پاس بلانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ اس کی باتوں میں شوق پن کی جگہ سرد پن تھا۔ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی سنسناتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے تو صرف اسے سب کے سامنے شرمندہ کرنے کے لیے حرکت کی تھی، لیکن یہاں تو اس کو دن میں تارے دکھا دیے تھے اس شخص نے۔ سیدھا اپنے روم میں جاؤ، ڈریسنگ روم کی الماری میں تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ آئندہ میں تمہیں اس حلیے میں باہر نہ دیکھوں، ورنہ 2 منٹ لگیں گے تمہاری اکڑ نکالنے میں۔ ہاں البتہ روم میں تم پر کپڑوں کی کوئی پابندی نہیں۔ وہ تو اس کی بے باکی پر جی جان سے سلگی اور ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈال کر روم میں بھاگ گئی۔ اس نے ملازمہ کو آواز دے کر بلایا، میرے اور ازا کے لیے ناشتہ ازا کے روم میں لے کر آؤ اور آنا بی بی کا ناشتہ ان کے روم میں لے جاؤ۔ وہ کہہ کر ازا کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اب اسے اپنی گڑیا کو بھی تو منانا تھا۔ اس نے جب کمرے میں قدم رکھا، وہ کسی سے زریان کی شکایتیں لگانے میں مصروف تھی، اور وہ جانتا تھا وہ کسی کون ہے۔ انہوں نے ہماری شادی کی شاپنگ تو کروانا دور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ آج سے ہم دونوں ان سے کوئی بات نہیں کریں گے، اس نے ذرا اونچی آواز میں کہا تاکہ دروازے پر کھڑا زریان اچھے سے سن لے، کیونکہ وہ اس کی قدموں کی آواز سن چکی تھی۔ زیان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کوئی شدید ناراض ہے مجھ سے، اس نے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھی ناراض ہوں بھیا۔ ہالے فون پر کہنے لگی جو زیان کی بات سن چکی تھی، اس لیے فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ ازا نے، ہالے بھیا سے کہو ہم اب ان سے کبھی بھی بات نہیں کریں گے۔ میں کیوں کہوں آپو؟ آپ کہو، کیونکہ میں آپ سے زیادہ ناراض ہوں۔ وہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آتے۔ ہالے نے بھی اپنی ناراضگی بتائی۔ اچھا، مجھے آپ دونوں گڑیا کو منانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ڈھیر ساری چاکلیٹ اور شاپنگ۔ جواب ہالے کی طرف سے آیا۔ چلو، لیکن ہالے تو یہاں نہیں آ سکتی، تو اس کو پھر کبھی منا لیں گے۔ آج میں ازا کو شاپنگ پر لے جاتا ہوں اور آج کا پورا دن ازا کے ساتھ گزاروں گا۔ سچی بھیا؟ سچی میں بھیا؟ ہالے اور ازا کی ایک ساتھ آواز آئی تھی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بھیا کیا ہوا؟ میں وہاں نہیں تو لیکن آپ بھجوا تو سکتے ہیں چاکلیٹ زیادہ پلیز، آپ میرے سب سے پیارے بھیا ہیں، اس نے منتیں کی۔ ازا اور زیان ہنس دیے تھے۔ منانے کے لیے مجھے کرنا پڑے گا۔ چلو باہر چلو، جلدی سے تیار ہو کر آؤ یار، آج تم دونوں کی ساری شکایتیں دور کروں گا۔ اس نے جب سے اسے دیکھا تھا اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ وہ اس کی معصومیت کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ بنا اجازت اس کے دل پر براجمان ہو گئی تھی۔
ملائکہ سے اس کی منگنی اس کے باپ کی خوشی پر ہوئی تھی۔ وہ اس کی ہم عمر تھی اور بچپن سے ساتھ پڑھے تھے۔ وہ اچھی لڑکی تھی لیکن اس کا بالڈنس اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ اسے سمجھاتا تھا لیکن وہ ایک دن سے زیادہ عمل نہیں کرتی تھی۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ شادی کے بعد اپنے رنگ میں اسے ڈھال لے گا، لیکن اب اس کے دل پر کسی پری نے قبضہ کر لیا تھا جسے چاہ کر بھی وہ نکال نہیں پا رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ کل اس کو 2 مہینے کے لیے دبئی جانا تھا، وہاں اس کا نیا پروجیکٹ چل رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ خود کو 2 مہینے کا وقت دے دے گا۔ اگر 2 مہینے بعد بھی وہ عزا کو بھول نہیں پایا تو وہ ملائکہ کو پیار سے سمجھائے گا۔ بنا محبت کی شادی کے صرف 2 لوگ برباد ہوتے ہیں۔ وہ دونوں بہن بھائی تقریباً شام کے 4 بجے گھر پہنچے تھے۔ عزا نے تو بہت کہا بھابھی کو بھی ساتھ چلنے کا، لیکن زریان نے منع کر دیا کہ یہ وقت صرف اس کی بہن کا ہے، بس اس میں کسی بھابھی وابھی کا کوئی کام نہیں۔ عزا نے اپنے لیے اور حالے کے لیے سیم شاپنگ کی تھی اور بھابھی کے لیے اپنی شاپنگ سے بہت خوبصورت سا میک اپ کٹ بھی لیا تھا تحفے کے طور پر۔ زریان نے کہا تھا لنچ باہر سے کر چلتے ہیں، لیکن اس نے کہا وہ اپنی بھابھی کے ساتھ کرے گی۔ بہت تھکا دیا تم نے مجھے، اس نے بہن سے شکوہ کیا۔ اسے اتنا رکنا شاپنگ پہ بالکل پسند نہیں تھا، وہ خود بھی آن لائن شاپنگ کیا کرتا تھا۔ بھیا آپ مجھے اکیلے کیوں بول رہے ہیں؟ اس نے منہ بناتے جواب دیا۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، میں تمہاری بھابھی صاحبہ کو دیکھتا ہوں ذرا، عزا کو کہہ کر وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا، واش روم، ڈریسنگ روم، ہر جگہ دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں تھی۔ اسے پریشانی نے گھیر لیا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ، کیونکہ وہ گارڈز کو منع کر کے گیا تھا کہ اسے باہر نہ نکلنے دے۔ ڈھونڈتے ہوئے وہ باہر آیا تو وہ اسے ایک بیک سائڈ پر بنے جھولے پر بیٹھی نظر آئی۔ سفید شیفون کے فراک میں لال دوپٹہ لیے، بالوں کی چوٹی بنائے، وہ میک اپ سے پاک چہرہ لیے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اسے اس پل کسی پری کا گمان ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چل کے اس کے پاس آیا اور جھولے پر بیٹھ گیا اور اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے کھینچ کر خود کے پاس کر لیا۔ وہ جو بہت گہری سوچ میں تھی، جب خود کو دشمن کی گرفت میں دیکھا تو نفرت سے اس سے خود کو چھڑوانے لگی۔ اچانک آفتاب پر بھونکلا گئی تھی وہ۔ اب یہ ممکن نہیں، تم خود کو مجھ سے کبھی الگ نہیں کر سکتی، تمہیں ہمیشہ انہی باہوں میں رہنا ہے، اپنے لمس سے میرے دل کو سکون دینا ہے، میری تنہائی کو دور کرنا ہے، میرے سالوں کی تڑپ کا جواب دینا ہے۔ وہ اس کے کان کی لو کو چھوتے ہوئے آہستہ آہستہ سرگوشی کر رہا تھا۔ اپنے کان پر اس کی گرم سانسیں، اوپر سے اس کی بے باک باتیں اسے پاگل کر رہی تھیں۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ زیان کو بھی رحم آ گیا اور اسے خود سے تھوڑا دور کیا، لیکن اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ تمہارا اور میرا جو بھی مسئلہ ہے، میں چاہوں گا ہم دونوں کے درمیان رہے تو اچھا ہے۔ اگر تم یہ سب کے سامنے اشتہار لگاؤ گی تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ کمرے کے اندر تم جیسا چاہو سلوک کرو، لیکن میری بہن کے ساتھ تم ایک اچھی بھابھی کی طرح پیش آؤ گی اور اس کے سامنے ایک اچھی بیوی بن کر رہو گی میرے ساتھ، ورنہ یہ شرافت سے میں تمہارے ساتھ جو میں پیش آ رہا ہوں نہیں آؤں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات سن کر آنا کو غصہ تو بہت آیا، ایک کاٹدار نظر سے اسے دیکھا۔ ان کو ملے صرف 28 گھنٹے ہوئے تھے، لیکن وہ شخص صرف اس پر حکم چلائے جا رہا تھا اور اپنی منمانی کر رہا تھا اور اوپر سے دھمکی بھی اسے دے رہا تھا۔ اور اس سب کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ میں کیوں مانوں تمہاری بات؟ اس نے بھی سوال کیا۔ تمہیں وہ سب ملے گا جو تم چاہتی ہو، سوائے مجھ سے آزادی کے، اس نے بھی جواب دیا۔ اوکے،
وعدہ کرو پھر جو میں کہوں گی تم مانو گے۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ آگے کیا۔ تمہیں آزاد کرنے کے علاوہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا بشرطے کہ تم عزت سے پیش آؤ گی ہمارے ساتھ۔ اس نے آنا کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے میرے حق مہر کی رقم چاہیے آج ہی۔ اسے لگا تھا وہ اس سے کچھ بہت بڑی ڈیمانڈ رکھے گی جسے پوری کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا، لیکن حق مہر کی رقم 25 لاکھ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اور کچھ مجھے گھر سے نکلنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس نے ٹھنڈے ڈھار لہجے میں کہا تھا۔ ایک اور شرط ہے لیکن وہ وقت آنے پر بتاؤں گی، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ زریان نے سمجھ کر سر ہلایا۔ پہلی بات، تمہاری حق مہر کی رقم کیش کی صورت میں کبرڈ میں تمہارے سائیڈ والے لاکر میں ہے۔ اب وہ پیسے تمہارے ہیں، تم جو چاہو کر سکتی ہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری بات، گھر میں 3 ہی گاڑیاں ہیں، ایک گارڈز کے استعمال میں ہے سیکیورٹی کے لیے، ایک میرے استعمال میں ہے، اور ایک گھر میں بما ڈرائیور ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ تم جب چاہو جا سکتی ہو، باہر ڈرائیور کے ساتھ یا میرے ساتھ، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کی اجازت بالکل نہیں دوں گا، اور صرف اپنی امی کے پاس جا سکتی ہو، کہیں اور نہیں۔ اس نے بھی واضح لفظوں میں سمجھا دیا۔ رہی تمہاری تیسری شرط، انتظار رہے گا مجھے۔ اب چلو اندر، ہوائیں چل رہی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے گیا اور لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا، شاید اپنی بہن کی وجہ سے اتنا لحاظ کیا تھا، ورنہ تو وہ شخص دھمکی کے بغیر یا چپ کے بغیر اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے کڑ کر سوچا۔ اس کا دل اب پہلے سے پرسکون ہو گیا تھا کہ حق مہر سے وہ اپنی ماں کا علاج کروائے گی، لیکن مرزا خاندان سے نفرت جو کی توں برقرار تھی۔ تھوڑی دیر میں عذابی روم سے نکل آئی شاپنگ بیگ کے ساتھ، اور اسے دیکھ کر مسکرائی اور پیار سے ملی۔ صبح کی بنسبت وہ اب بہت معصوم لگی۔ سفید فراک میں اسے اپنی بھابھی بہت پسند آئی تھی۔ اس نے اسے اپنا لایا ہوا میک اپ کٹ اور ایک بہت خوبصورت سی نوز پن گفٹ کی۔ اس کے اصرار پر لینا پڑا اسے۔ وہ پیاری سی لڑکی اسے بھی بہت پسند آئی تھی۔ پہلے تو آنا نے منع کیا، لیکن اس کے اصرار پر لے لیا۔ زریان تو ایسے بیٹھا تھا جیسے موجود ہی نہ ہو، پوری طرح موبائل میں مصروف تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے حالے سے ایسی کسی چیز کی امید نہیں تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ سب ماما اور بی جان کے کام تھے۔ اگر وہ بہک جاتا تو اس سے آگے سوچ کر اسے پسینہ آ رہا تھا۔ مرد تھا، جائز حق تھا، وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اگر وہ بہک جاتا تو وہ کیا کرتا؟ وہ چھوٹی تھی بہت، اس کی معصومیت وہ برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی، وہ اسے بیوی بنا کر قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی کمٹمنٹ تھی کسی اور سے، وہ توڑ نہیں سکتا تھا۔